ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر کل انسانوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس کو چن لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کے ساتھ مبعوث فرما دیا. پھر سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے بعد بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو سب میں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں کو بہتر پایا تو انہیں اپنے نبی مکرم کے وزیر کے طور پر چن لیا. یہ ایسے سعادت مند صاحب ایسے شرف والے لوگ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کے لیے سربلندی کے لیے جہاد کیا کرتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شارٹ لسٹ بھی کیے ہوئے ہیں, نومینیٹڈ بھی ہیں اور سلیکٹڈ بھی ہیں, اور یہ اللہ کے کاموں کے لیے سلیکٹڈ ہے. ناظرین یہ ذہن میں رکھیے گا. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو زبان رسالت مآب سے ظاہری حیات پاک میں جنت کی بشارت ملی, ان میں سے ایک خوش نصیب ترین اور پیارے غلام سیدنا کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جو انصار کے سرداروں میں شمار کیے جاتے ہیں, اور یہ ان چند خوش نصیب ترین صحابیوں میں سے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا کجاوہ مبارک رکھنے کے ذمہ دار تھے. ذرا سوچئے صاحب سرکار کی خدمت کس لیول کی کیا کرتے تھے. یعنی یہ وہ خوش نصیب ترین صحابی ہیں جن کو امام الانبیاء خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ترین میزبانی کا شرف بھی اس وقت قبا کے مقام پہ ملا جب دشمنوں کی دشمنی اپنے عروج پر تھی, جب وہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے درپے تھے معاذ اللہ. یعنی یہ میزبانی کس قدر عظیم میزبانی ہے. ناظرین آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ شرف کتنا عظیم ترین شرف ہے کہ جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک کی طرف آئے اور مدینہ پاک کو بسانے کے لیے تشریف لائے, تو جس پہلے میزبان کو وجہ وجود کائنات کی میزبانی کا شرف ملا وہ کوئی اور نہ تھے بلکہ حضرت کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس تھی, جن کی انشاءاللہ ذات اقدس پر آج ہم گفتگو کریں گے, یعنی ان کی بارگاہ میں چلیں گے. سیدنا کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں جن کو بظاہر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگاہ ناز میں باقاعدہ یعنی سمجھ لیجئے کہ رفتیں بھی ملی اور تربیت پانے کا موقع بھی ملا, لیکن بہت کم وقت ملا. لیکن میں یہ جانتا ہوں ناظرین صاحب جتنا بھی ملا کمال ہی ملا, کیونکہ اس بارگاہ میں اگر نام ہی چلا جائے, صرف نام ہی چلا جائے تو دنیا تو بن جاتی ہے صاحب, آخرت میں بھی مقام بلند ہو جایا کرتا ہے. مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی ملا. اب کمال بات ہے صاحب کہ جس زمین پر مسجد قباء قائم ہے آج, اور جہاں وہ شاخ جانے کو مچلتے ہیں 2 رکعت نفل ادا کرنے کے لیے, کیونکہ ایک عمرے کا ثواب میرے سرکار نے فرمایا نا, تو وہ مسجد جس جگہ قائم ہے ناظرین یہ زمین حضرت کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے ہدیتاً پیش فرمائی تھی. یعنی میں قربان جاؤں ایسے وقت پر کہ آج اگر کوئی اپنی زندگی میں ناظرین مسجد بنا لے یا اس میں تھوڑا سا کوئی ایسا کام کرا لے تو اس کی نسلیں جو ہیں اس کا یوں کہہ لیجئے کہ صدقہ کھاتی رہتی ہیں, اور وہ صدقہ جاریہ کے طور پر رہتا ہے, اور آخرت میں بھی ان کے لیے توشہ بن جاتا ہے اور فخر کا سامان بھی بن جاتا ہے صاحب کہ ہمارے بڑوں نے فلاں مسجد کو تعمیر کیا تھا یا فلاں مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا تھا. ذرا تصور کیجئے کہ جس مسجد کا پہلا پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے لگا رہے ہوں اور قبلہ رخ کر کے لگا رہے ہوں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جس مسجد کی تعمیر کے لیے خود کام کرتے رہے ہوں, اور جو اسلام میں سب سے پہلی مسجد ہو تعمیر کی ہوئی جس کے 2 نفل عمرے کے ثواب کے برابر ہوں, یہ زمین کسی اور کی نہیں تھی, حضرت کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اور کمال ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ اس اسلام کی پہلی مسجد کے جو پہلے امام تھے وہ بھی حضرت کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ناظرین کرام یہ وہ خوش بخت ترین ہستی ہیں جن کو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ایک خاص مقام حاصل تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ اخلاص سے بھی جنون کی حد تک عشق تھا, میں آپ کو بتاؤں جنون کی حد تک, اور عالم یہ تھا کہ اسی عقیدت و محبت کی وجہ سے جنت کے مالک و مختار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی. اور یہ وہی خوش نصیب ترین صحابی ہیں جن کو انصار میں سب سے پہلے جنت البقیع میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہوا. تو سوچئے صاحب بارگاہ کتنی